بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ پنجتنی نے نسل نو کی رہنمائی اور آگاہی کے لیے جو سلسلے وار جامع پروگرام امت کے لیے اس عنوان کے ساتھ جس کا نام فوق البشر ترتیب دیا ہے، آپ بھی اس فکری نشست کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعثادت سے وصال تک کے تمام مراحل حیات آپ علیہ السلام کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ کی ذات سے تعلق ہو سیرت میں شامل ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کاشانہ نبوت سے غار ہرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چارگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزم گاہوں تک آپ علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے، تاکہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہر خاص و عام مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اس تاریک رات میں نبی کریم علیہ السلام کا تن تنہا پہاڑی پر عبادت کی غرض سے موجود ہونے کے سوا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آپ خطہ حجاز کے شہر مکہ کے ایک شہری ہیں۔ قدیم ترین تاریخی ذرائع بھی ان کی شبیہ کو مبہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا قد نہ تو لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا، نہ تو وہ گورے تھے اور نہ ہی آپ کا رنگ سیاہ تھا، اسی طرح بہت بھاری بھی نہیں تھے اور بہت کمزور بھی نہیں تھے۔ پھر بھی بعض معلوم حقائق سے ہمیں ان کی ہیبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسے جو شخص مسلسل کئی راتیں تنہائی کے عالم میں مراقبہ میں بسر کرتا ہو وہ یقیناً دبلا اور تنہائی پسند ہو جائے گا، مگر اس مشقت کے قابل آدمی جسمانی اور اعصابی طور پر کمزور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جا بجا دہرایا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک گول اور کھلتے ہوئے تھے، جبکہ روایتی عربوں کی طرح رنگت سرخی مائل تھی۔ قدرے بھاری ڈیلڈول سخت کا جسم اور نسبتاً ابری ہوئی چھاتی کی وجہ سے چال میں مخصوص انداز پیدا ہو گیا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے کندھے میں خم پڑ جاتا، گویا کسی چیز کی جانب یا آگے کی طرف تیزی سے لپک رہے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہم اثر بتاتے ہیں کہ وہ مڑ کر کسی کی طرف دیکھتے تو بجائے اس کی طرف سر کو گھمائے پورے جسم کو موڑ کر دیکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گردن مبارک میں لچک نہیں تھی۔ عربوں سے منسوب اگر کوئی روایتی وجاہت تھی تو وہ آپ کا خاندان اور آپ کا چہرہ مبارک تھا۔ ناک لمبی اور تف جو حجاز میں شرافت کا درجہ رکھتی ہے، اعتبار اور ایمانداری کی تھی۔ بس عمومی لحاظ سے کہیں تو نبی کریم علیہ السلام مکہ کے ایک اوسط باشندہ تھے۔ اس رات وہ 40 کے پیٹے میں ایسا شخص ہیں جس نے کبھی یتیمی میں آنکھ کھولی تھی، مگر آج اپنے لیے ایک ایسی زندگی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے جو عام حالات میں شاید ممکن نہ تھی۔ آپ نے ایسا بچپن پایا کہ کنبے، قبیلے اور معاشرے کے لیے اجنبی ہو کر رہ گئے، پھر بھی 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے خود کی پہچان بنوا لی تھی۔ انتہائی مشکل حالات اور ہر طرح کے مسدود راستوں کے بیچ میں سے اپنے لیے اچھی خاصی دنیا بنا لی تھی۔ اس رات نبی کریم علیہ السلام خوش و خرم، شادی شدہ، بھرے پڑے گھر میں منافع بخش کاروبار
اور اپنے حلقہ احباب میں اچھے خاصے باعث عزت و تکریم، الغرض دنیاوی لحاظ سے ہر طرح کامیاب تھے۔ یہ ساری کمائی بے انتہا محنت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے خیال میں اللہ کے رسول علیہ السلام امراء شہر میں وہ آدمی تھے جس نے اپنے بلبوتے پر اپنے لیے دنیا قائم کی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ سب کچھ بنانے میں اخلاقی طور پر کوئی چوک نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بھی اوچے ہتھ کنڈے زیادتی سے کام نہیں لیا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کا تقریباً ہر آدمی آپ کے معاملات میں نبی کریم علیہ السلام سے رائے لیتا تھا۔ لوگوں کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کے کوئی مخفی مفادات نہیں تھے۔ جس طرح کے حالات میں انہوں نے پرورش پائی تھی سب کے سامنے تھا۔ قبیلے اور کنبے کی رکاوٹیں ان کے لیے بے معنی تھی۔ وہ سیدھے سادے سچے اصولوں کو ماننے والے تھے، لہٰذا فیصلہ کرنے میں وہ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فیصلہ ناانصافی پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔ یوں ادھیڑ عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے معاشرے میں ہر طرح سے عزت اور تکریم پالی، رتبہ اور حق پا لیا۔ اسی طرح تجارت میں اتنا مال بھی کما لیا کہ اب باقی ماندہ زندگی مکے کے شہری علاقے میں آرام اور سکون سے بسر کر سکتے تھے۔ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام تن تنہا رات کی تاریکی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس پہاڑی پر شب بیداری کیوں کر رہے تھے جب پورا شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا؟ تو ایسے میں ایک خوشحال شادی شدہ شخص آخر عبادت کی غرض سے سہولت اور آرام کو الوداع کیوں کرے گا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے اس طرح تاریک دنیا کیوں ہو جائے گا؟ معزز دوستو، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے فکر اور ذکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔